اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، مفہوم مخالف بھی لوگ مراد لیتے ہیں، اگر ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ بات کو سمجھے، سارے اعمال وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، خیراتیں کی ہیں، حسن اخلاق موجود ہے، حقوق العباد کیے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر تم نے ادب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو اعمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے، تمہارے اعمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر تم کر لو ادب، اگر تم کر لو ادب تو پھر معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال بھی کیے ہیں اور تم نے ادب کر کے ان کے گرد باڑ لگا لیا، یہ محفوظ بھی ہو گئے ہیں۔ ادب محفوظ کرے گا چیزوں کو، مؤدب رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں، آپ کے جملے، آپ کے لفظ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو، کبھی کمزور بات نہ کریں، کبھی توہین آمیز رویہ اختیار۔ آپ یقین کریں ہم لوگ، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے، نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں، آپ تھوڑی محبت شروع کریں، اور آپ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں، یہ ذہن آپ چھوڑ دیں۔ نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے، یا کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک دفعہ ذرا گزارش نہیں ڈانٹنا نہیں جی، یہ تو حضور کے میلاد کی ذکر کی میں پیار سے ذرا، یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی، اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہ ہے ریکویسٹ ہی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا، عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے۔ عزت کا تو معنی ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے، تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں۔ عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ، بتاؤں کس طرح؟ وہ نا چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب داماد صاحب آ گئے، تو اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دیا ہے، کار میں کیوں نہیں بٹھایا۔ ہنسنے کے لیے نہیں بات کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں گے تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا سسن منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا، آ جا تیری مہربانی، رو رہا ہے، گھر میں مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لی ہے، یہ آپ نے احتجاج کر کے لی ہے، اس کا کوئی مزہ؟ پتہ ہے عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں؟ دو داماد ہو نا تو ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی، تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا، نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسے نہ، بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہل کریں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تو کدھر آ گیا ہے،
تھوڑی جگہ دو، کوئی یہاں آ جا یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دیے، تو عزت کا ماحول۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما۔ بڑے فقیہ قسم کے اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے اور کہتے میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھی حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی، وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے، جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں۔ ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں، میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے، ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، ممبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی۔ جو کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لب لہجہ بڑا ادب والا، بڑا مؤدب۔ میں نے کہا نہیں، اور نہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے، اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا۔ تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا۔ میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے، انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے۔ تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سمجھے نہیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ تو یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے،
یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کو 2-4 جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، 2 دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو، اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی۔ اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے میں جو مرضی، میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی؟ اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں جی، اللہ جزا دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں۔ یعنی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کو پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے۔ ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے۔ اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے کہ میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کوئی بات ہے؟ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں مندے۔ میں کیا انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تے منی دی ہے، تینوں انہاں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھر بات بھی نہیں مانتے؟ پیراں تو یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں
دنوں نہیں، فرماتے میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے۔ جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی، حضور کی بارگاہ میں عرض کروں؟ نا نا نا، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں، کہتے ہیں وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں، تو میں نے کہا دیں پھر، تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے، حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز۔ مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے۔ حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو۔ یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے۔ تو سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو پتا۔ اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے، ہم بنا لیتے نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے۔ حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چھڑی 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چھڑنی جی، کسی نے لنگڑ نہیں سی دینا تھی، پھر نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا، چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی، اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں۔ تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار، فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے، یعنی اتنی شان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے، لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ، تعلق کیا ہے، غلامی کس طرح کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا، تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی تھی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا، اب کچا مکان مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی، گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں، اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے
اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا. سیدنا فاروق اعظم جھٹپٹ اوپر ہوئے, ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا. فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے, لوگوں کو تکلیف ہوتی. حضرت عمر چلے گئے. گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا. حضرت عباس گھر آئے, لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ. تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, لگائے گا بھی عمر ہی. ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. فاروق اعظم فرمایا وہی لگائیں.